يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ مالک الملک نے ہمیں اس گھر کے اندر بروقت جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ انگن درود و سلام نبی کائنات سید الرسل خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اس آخری پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرما دیا۔ ہمارے وہ عظیم پیغمبر کہ جس کے امتی ہونے کے لیے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرما دیا۔ وہ پیغمبر کہ جنہوں نے رات کی تاریکی میں بھی ہم کو یاد رکھا، اور جب آسمان کی بلندیوں پر گئے وہاں پر بھی اس پیغمبر نے ہم کو یاد رکھا۔ رات کی تاریکی ہوتی تھی تو ہمارے پیارے پیغمبر اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، کس لیے؟ صرف اور صرف اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، لیکن آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کہیں میری امت کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ ایک مرتبہ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے جبریل جاؤ، جا کر میرے پیغمبر سے پوچھ کے آؤ کہ تجھے کون سی چیز رلا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ پوچھتے ہیں اے پیارے پیغمبر آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا دکھ کھائے جا رہا ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ، جا کر میرے پیارے پیغمبر سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو غمگین نہیں رہنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو دنیا کے اندر ایک ایسی دعا وہ بتلائی کہ جب بھی وہ پیغمبر دعا کرتے تھے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے تھے۔ اور میں نے وہ دعا اپنے لیے نہیں کی، حالانکہ آپ پر جو آزمائشیں آئیں تمام انبیاء سے بڑھ کے آئیں، آپ کے اوپر جو مشکلات آئیں وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر آئیں۔
آپ نے بہت مشکلات کے اندر زندگی گزاری ہے، 2 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ وہ دعا آپ نے رکھی ہے تو آپ کے لیے، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ دعا کل قیامت کے دن کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اے پیارے پیغمبر اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی نصف امت کو جنت میں داخل کر دوں؟ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں تجھ سے شفاعت کی اجازت چاہتا ہوں کہ تو مجھے شفاعت کی اجازت دے اور میں کل قیامت کے دن اپنی اس امت کے حق میں شفاعت کروں اور اس کے بدلے میں تو میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغمبر عطا فرمائے، یہ عظیم پیغمبر اللہ نے ہم کو عطا فرمائے، لیکن آج ہمارا اس پیغمبر پہ کتنا ایمان ہے، ہم اس پیغمبر کی ذات پہ کتنا یقین رکھتے ہیں کہ جس پیغمبر پر یقین رکھنے والے ایسے لوگ تھے، اللہ کی قسم ہے ایسے لوگ اب اس دنیا کے اندر نہیں آئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی بنیاد یقین کے اوپر ہے۔ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ جب یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی، ہم ایمان لائے تو اس بات پر کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے اور اس ہستی کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے، دلائل موجود ہیں، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں تو صرف اس بات پہ مانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے بتلایا ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی ایک ہستی اور وہ اللہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ مجھ پہ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، ہم نے اس بات پر نبی پر ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کل قیامت کے دن یہ معاملات ایسے ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے، ہم نے اللہ کے نبی پہ یقین کیا ہے۔ اور دین اسلام کی بنیاد ہی یقین کے اوپر ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اعرابی سے، بعض روایات میں آتا ہے ایک یہودی سے، آپ نے ایک اونٹ خریدا۔ اونٹ خریدنے کے بعد یہ بات طے بھائی کہ اس کی قیمت میں تمہیں اپنے گھر میں جا کے دوں گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبی طور پہ تیز رفتار چلا کرتے تھے، آپ قدم چھوٹے اٹھاتے تھے لیکن آپ تیز چلتے تھے۔ آپ اونٹ کی مہار پکڑی اور تیزی کے ساتھ چلے جا رہے۔ اب پیچھے عربی یا وہ یہودی یوں محسوس ہو رہا جیسے وہ بھاگ کے جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ تو یہ اونٹ ہمیں بیچنا چاہے گا؟ کسی کو نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ خرید لیا، کیونکہ خریدنے کے وقت کوئی تھا ہی نہیں، ایک وہ عربی تھا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب لوگ پیچھے قیمت بڑھائی چلے جا رہے، حتیٰ کہ بڑھاتے بڑھاتے اتنی قیمت لگی کہ وہ کہنے لگا کہ میں اس کو لوگوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، کون سا مجھے کسی نے سودا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے پیارے پیغمبر رک جائیے، یہ اونٹ میں کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تو نے مجھے بیچا نہیں ہے؟ کہا بیچا؟ کہا نہیں میں نے نہیں بیچا، آپ تو مجھ سے یہ لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پریشان ہے، اور جو روایات کے اندر یہودیوں کو آتا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ موقع تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، یہ موقع ہے ہم یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر سکتے ہیں۔ اب مجمع جمع ہو گیا، وہ اب یہودی کہنے لگا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی گواہ لاؤ۔ اب وہاں پہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ اس مجلس کے اندر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ اونٹ تجھ سے خریدا ہے۔ وہ یہودی اپنا سا منہ لے کے رہ گئے،
جب مجمع ختم ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے خزیمہ جب میرا اس یہودی کے ساتھ سودا ہوا اس وقت تو تم وہاں پہ تھے نہیں، تم نے یہ قسم کیسے اٹھائی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ موجود ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے بتلایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے بتایا قیامت کے دن یہ ہوگا، ہم نے مان لیا۔ جب آپ کی ہر بات پر ہم نے یقین کر لیا، وہ باتیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ تھا ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ دنیا کے مال کے لیے آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ یقیناً اللہ کے پیغمبر نے یہ سودا کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ آدمی گواہی دیتا ہے تو 1 کے برابر ہوتی ہے، 2 آدمی دیں تو 2 کی گواہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صرف خزیمہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ اور روایات میں آتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ جب قرآن مجید کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جمع کیا گیا تو قرآن مجید کی آیت کو لکھنے کے لیے یہ ایک فارمولہ طے کیا گیا کہ جب قرآن کی آیت لکھیں گے صحابی سے پوچھیں گے، صحابی بتلائے گا یہ آیت میں نے سنی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے 2 گواہ پیش کرے گا جو کہیں گے کہ یہ آیت اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، پھر قرآن میں لکھی جائے گی۔ آج لاکھ لوگ اعتراض کرتے رہے کہ قرآن کا تو ایک حصہ وہ بکری کھا گئی، حالانکہ ایسی بات موجود نہیں ہے۔ قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک اسی طرح محفوظ ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا تھا، اور اس کا ایک حرف بھی کہیں پر آگے پیچھے نہیں ہوا۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے تو اس پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے جو سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اس آیت کو لینے کے لیے اب بعض لوگوں نے سنی تو ہوئی تھی لیکن ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے۔ اب ایک ایک گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، یہ آیت تم نے سنی ہے؟ جی سنی ہے۔ کوئی گواہ موجود ہے؟ نہیں موجود۔ کھٹکھٹاتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے پوچھا یہ آیت تم نے قرآن کی اللہ کے پیغمبر سے سنی ہے؟ کہا ہاں سنی ہے۔ کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے، ہاں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ تیری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ کہا پھر تیری اس گواہی پہ ہم اس کو 2 گواہیاں سمجھتے ہوئے اس آیت کو قرآن مجید کے اندر لکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا گیا۔ بات کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان اور یقین کی کیفیت کیا تھی کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ تو کافر بھی ایمان رکھتے تھے، یہودیوں کا بھی ایمان تھا، مکہ کے مشرکین کا بھی ایمان تھا، عیسائی بھی ایمان رکھتے تھے، عیسائی بھی ایمان رکھتے تھے۔ اب جانتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ گھر کے اندر تشریف لائے۔ گھر کے اندر تشریف لانے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجیے، چادر اڑا دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قسم اٹھا کے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اے پیارے پیغمبر آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تو رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ملنے سے قبل مکہ کے مشرکین کے اندر صادق اور امین مشہور تھے، صادق اور امین مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں۔
ورقہ بن نوفل یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں پڑھ رکھی تھی کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رکھا تو ورقہ بن نوفل نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر فوری طور پہ پہچان لیا اور کہہ دیا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا تھا۔ عیسائی بھی آپ کو پہچانتے تھے، مکہ کے مشرک بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ اگر نہیں پہچانتے تو آج کا مسلمان نہیں پہچانتا، اگر نہیں یقین کرتا تو آج کا مسلمان یقین نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پیارے پیغمبر کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ اپنے خاندان والوں کو دین کی تبلیغ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے، لوگوں کو جمع کر لیا، لوگ جمع ہوئے اور آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، کیا میری بات کو مانو گے؟ کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ کہا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیجئے، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تم کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، تمہیں حکمرانی عطا فرما دے گا۔ جب یہ بات کہی تو ابو لہب وہ کہنے لگا تبا لک یا محمد معاذ اللہ کی پناہ، وہ کہتا ہے اے پیارے کہنے لگا ہے محمد آپ کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ کا ہاتھ جو ہے ہلاک ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں یہ بات ارشاد فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو نے میرے پیارے پیغمبر کے ایک ہاتھ کو کہا میں اللہ عرش پہ موجود تمہارے دونوں ہاتھوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو نے ایک بار کہا اور میرے بندے قیامت تک تیرے لیے دونوں ہاتھوں کی بربادی کی دعا کرتے رہیں گے، تیری بیوی کے لیے بھی۔ اور قرآن مجید کی صداقت کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ابو لہب اگر چاہتا ایمان لے آتا اور اللہ کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے ایمان قبول نہیں کرنا اور قیامت اپنی موت تک ایمان قبول نہیں کر سکا۔ اور آج بھی اور قیامت تک بھی جتنے مسلمان آتے ہیں وہ سارے کے سارے ابو لہب کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ اس کے عقد کے اندر تھی۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو اس نے 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، دونوں کے پاس ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ اور عتیبہ جو ہے یہ بدزبانی کے اندر بہت بڑھ گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کی شان کے اندر گستاخی کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک پھینکنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، یہ بد دعا دے دی۔ اب عتیبہ واپس آیا بڑے ہی شان کے ساتھ اپنے باپ کے پاس، اور وہ باپ کو اپنا کارنامہ بتلاتا ہے کہ میں نے تو آج یہ کر دیا۔ جب باپ نے اس بات کو سنا، باپ جانتا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں یہ الفاظ کہے، فوری طور پہ مان گیا کہ اب تیری خیر نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے تو اسے بچ نہیں سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد شام کا سفر تھا، شام کے سفر کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ رات کو پڑاؤ کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اب وہاں پہ اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات موجود تھی۔ اس نے پورے قافلے والوں سے کہا کہ اس عتیبہ کے دائیں بائیں تم سب نے سونا ہے، اور جتنا بھی سامان تھا جمع کر کے اس کو اونچی جگہ پہ سلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا درندہ چلا آئے
جو میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ اب اس بیٹے کو اونچی جگہ پہ سلا دیا گیا، اب دائیں بائیں سارے کے سارے مشرک موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شیر آتا ہے، وہ آ کر لوگوں کے چہروں کو سونگھتا ہے اور پھر تمام لوگوں کو کراس کر کے اس بلندی پہ پہنچتا ہے، اور اس بلندی پہ پہنچ کر وہ طیبہ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر بھرپور قافلے والے تلاش کرتے ہیں، لیکن قافلے والوں کو پھر وہ شیر ملتا نہیں ہے۔ ابو لہب کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان سے جو فرما دیتے ہیں وہ بالکل حق ہے، وہ بالکل سچ ہے، اور اس کے اوپر شک وہ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان اس پہ شک کرتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کی ایک سردار کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر آئی خیبر کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پہ وہ ایک نشان ہے، پوچھا صفیہ تیرے چہرے پہ یہ نشان کہاں سے آیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمانے لگی کہ جب خیبر کا میدان تھا، خیبر کے میدان کے اندر میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ آسمان سے چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹا ہے اور ٹوٹ کر میری جولی میں گرا ہے۔ کہتی میں نے یہ خواب جو ہے اپنے خاوند کنانہ بن ابو الحقیق کو سنایا، تو جب کنانہ نے مجھ سے میرا یہ خواب سنا تو میرے چہرے پہ تھپڑ مار دیا اور کہا کیا تو یثرب کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم دیکھیے کیسا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایک باپ بڑے مجمع میں سے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس میں کہیں پر بھی ان کو کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے باپ کو بیٹے کی شناخت پہ کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے یہودیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت پہ کوئی شک نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت کنانہ نے کہتے ہیں میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، یہ آج نشان وہ میرے چہرے پہ موجود ہے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرا باپ حیی بن اخطب اور میرا چچا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے آپ کی اخلاقیات کا جائزہ لیا، آپ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد جب واپس گھر میں پلٹے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں گھر کے اندر وہ مشورہ کر رہے تھے کہ نشانیاں تو ساری کی ساری پوری ہیں، یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کا پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں تو موجود ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ اب فیصلہ کیا کیا گیا؟ کرنا کیا ہے؟ ہم نے تو انکار ہی کرنا ہے، ہم نے تو انکار ہی کرنا ہے، ہم نے تو ماننا نہیں ہے۔ باوجود اس بات کے آپ کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اپنے لیے انہوں نے ذلت اور رسوائی کا راستہ وہ چن لیا۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو پہچاننے والے وہ مکہ کے مشرک بھی تھے، وہ مکہ کے عیسائی بھی تھے، وہ مکہ کے یہودی بھی تھے، لیکن جیسی پہچان اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی ہے ایسی پہچان وہ بھی کرنے سے قاصر رہے۔ ایسی پہچان کہ حضرات صحابہ کرام کا آپ کی ذات پر ایمان بھی تھا اور آپ کی ذات کے بارے میں ان کو یقین بھی تھا، اور یہ یقین ہی تھا کہ جس کی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو قربان کر دیا، اپنے کاروبار کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، ایک سگے بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا، صرف اس لیے کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے یہ حق کا راستہ ہے، جو اس راستے کو پہچانتا ہے وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اور جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اپنی مراد پا لیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔
آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو ایسے ماننا ہے جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے مانا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگ جب تک حضرات صحابہ اکرام جیسا ایمان نہیں لائیں گے ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ ان کے ایمان کا اعتبار کب ہوگا؟ جب یہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے۔ اور حضرات صحابہ اکرام کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، وہ جنگل کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہیں، موت کا وقت ہے، نزاع کی حالت میں ہے، موت کا وقت آنے والا ہے، بیوی پریشان ہے۔ اس جنگل بیابان کے اندر اگر میرے خامند کی موت واقع ہو گئی تو یہاں پہ ان کو کفن کون پہنائے گا، ان کو دفنائے گا کون، اور جنازہ کون پڑے گا؟ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی اپنی بیوی کے چہرے پہ پریشانی جب پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھے تو یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان ایسا ہونا چاہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس جنگل بیابان کے اندر میں تنے تنہا آپ کے لیے کفن دفن کے معاملات کیسے کر سکتی ہو؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ایسا ہوگا جس کی جنگل کے اندر موت واقع ہو گئی، وہاں پہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کو کفن دفن کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا، اور اس کی موت کے بعد اللہ وہاں پہ ایک جماعت بھیجے گا، جو جماعت آئے گی اس کو غسل بھی دے گی، اس کو کفن بھی پہنائے گی، اور پھر اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن بھی کرے گی۔ اے میری پیاری بیوی پریشان مت ہو۔ اس مجلس کے اندر میرے سمیت 9 ساتھی تھے، اور میں ان تمام کو جانتا ہوں، ان میں سے ایک ایک کر کے وہ میرے سامنے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ان میں سے کسی کی موت بھی وہ جنگل کے اندر نہیں ہوئی۔ اب میں نواں بچا ہوں، اب میرے سوا اس مجلس میں کوئی اور تھا نہیں، اور مجھے اللہ کے نبی پہ یقین ہے کہ جب میرے اوپر موت واقع ہوگی تو بس تم نے میرے جسم کو گھسیٹ کر باہر نکال دینا ہے، اس کے بعد پریشانی کو دل سے نکال دو۔ اب اگلا معاملہ اللہ کے پیغمبر کی بات کا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات کہتے کہتے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ابھی روح نکلتی ہے کہ دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، ابھی روح نکلتی ہے دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے۔ بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہا کدھر آئے؟ کہا جنگل سے گزر رہے تھے، ہم نے کہا چلو اپنے ساتھی ابو ذر غفاری سے مل جائیں۔ کہنے لگے آج تمہارا ساتھی دنیا میں نہیں رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کی پوری جماعت کے ساتھ تھے، اپنے پیارے ساتھی کو، اپنے پیارے بھائی کو وہاں پہ غسل بھی دیا، ان کو کفن بھی پہنایا، پھر ان کو جنازہ پڑھا کے دفن بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ہو تو ایسا یقین ہونا چاہیے، اس انداز میں ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اور بے شمار واقعات موجود ہیں، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، اور قیامت تک بے شمار واقعات ہوں گے۔ جیسے اللہ نے فرما دیا ویسے ہی ہوا، جیسے اللہ کے نبی نے بتلا دیا ویسے ہی ہوا، جیسے اللہ نے فرمایا ہوگا ویسے ہی ہوگا، اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہوگا اب ویسے ہی ہوگا، اور قیامت تک آپ نے جو جو کہہ دیا ویسے ہوتا رہے گا۔ اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے پاس ایک باغ ہے،
ایک پوری کی پوری 4 دیواری ہے، میں اس کے اندر ایک درخت کی رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ ایک درخت میرے ہمسائے کا ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے وہ درخت دلوا دیجئے تاکہ میں اپنے باغ کی 4 دیواری مکمل کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ درخت تم میرے پیارے صحابی کو دے دو، بدلے میں تمہیں جنت کا درخت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا، میرا تو خود چھوٹا سا ایک درخت ہے، یہ چھوٹا سا ایک معاملہ ہے، لہذا میں نہیں دینا چاہتا۔ چلے گئے۔ اس مجلس کے اندر ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی کے گھر میں چلے گئے۔ اس اعرابی کے گھر میں جانے کے بعد اس کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے تجھے یہ کہا تھا یہ درخت دے دو بدلے میں جنت لے لو۔ کہا تھا لیکن میں بیچنا نہیں چاہتا۔ کہا ایسا کرو میرے پاس یہ درختوں کا پورا باغ ہے، یہ پورے کا پورا باغ میں تمہیں دیتا ہوں، اب بدلے میں وہ درخت مجھے دے دو۔ کہنے لگا مجھے سودا منظور ہے، کہاں پہ ایک درخت ہے اور بدلے میں جنت کا درخت ہے، اور کہیں پہ دنیا کا یہ مال و متاع ہے، اب یہ پورے کا پورا درختوں کا باغ ہے، اب یہ پورے کا پورا باغ لے کر وہ ایک درخت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اب ابو دہدہ اس درخت کی ملکیت لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ درخت جو مجھے دے گا بدلے میں اس کو جنت کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، کیا آپ کی ضمانت موجود ہے؟ کہا کہ ہاں میری ضمانت موجود ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ درخت آپ لے لیجئے اور بدلے میں مجھے جنت کا وہ درخت عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو دہدہ تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، میں اللہ کے ہاں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھے اس جیسے بہت سارے درختوں کے باغات عطا فرمائیں گے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور چلتے چلتے اپنے باغ تک پہنچے۔ باغ کے اندر داخل ہونا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری پیاری بیوی۔ اس وقت بیویاں بھی ایسی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی جان نثار خواتین بھی ایسی ہوتی تھی، ان کی تربیت بھی ایسی ہی تھی۔ کہا کہ میں نے اس باغ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھوں جنت کے درختوں کے باغ کا سودا کر لیا ہے۔ اور بیوی بھی کہنے لگی اے ابو دہدہ تو نے بڑے نفع والا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نفع والا سودا کیا ہے۔ وہیں سے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور باغ سے باہر آگے، پورے کا پورا باغ جنت کے درخت کے بدلے انہوں نے دنیا کے اندر اس کا سودا کر دیا۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے چلی آئے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک ترازو کا پلڑا ہو، وہاں پہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں رکھ دی جائیں، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دی جائیں، فجر کی یہ 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا ہمارا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے؟ اگر ہے کہ دنیا جہان سے بڑھ کر فجر کی یہ 2 رکعتیں ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ فجر کی جماعت میں پہنچتے ہیں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فجر کی نماز میں جو شریک ہوگا اس کو 1000 روپیہ ملے گا، تو مسجد بیت رضوان کے اندر کہیں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو کہ یہاں پہ ایک نماز پر 1000 ملے گا۔ 1000 کی اوقات، اور ایک طرف دنیا وما فیہا کے خزانے، اور ایک طرف فجر کی صرف 2 سنتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس سودے کو قبول کرتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں دنیا میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس بڑے بڑے کاروبار ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جس کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے،
کامیاب تو وہ ہے جس کے بعد دنیا کا مال و متاع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ 5 نمازیں نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، صرف ایک نماز، صرف نماز عصر۔ جو شخص ایک نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل بھی تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ صرف ایک نماز عصر چھوڑنے والا دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ اور آج ہم دنیا کے کاروبار کو پانے کے لیے ہم کئی نمازوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین ایسا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آج ہمارے حکمران یہ بات کہتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت کو چلایا نہیں جا سکتا، سود کے بغیر ملک کا نظام کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ کیا صحابہ کرام کے کاروبار نہیں تھے؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو تم پہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، آج سے تم شراب کا کاروبار نہیں کرو گے، احادیث کے اندر آتا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں جام تھا اور وہ چہرے کے قریب تھا وہیں سے جام کو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں وہ برتن موجود تھے، ان برتنوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ان برتنوں کو حرام قرار نہیں دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم ان برتنوں کو بھی گھروں میں رکھنا پسند نہیں کرتے کہ جن کو رکھ کر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ یاد آئے کہ ان برتنوں کے اندر ہم شراب پیا کرتے تھے۔ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ وہ لوگ شراب بناتے نہیں تھے؟ وہ لوگ شراب جس کے اندر پی جاتے وہ برتن تیار نہیں کرتے تھے؟ پورے کا پورا ایک کاروبار تھا۔ جیسے آج ایک کاروبار کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے ہم کہیں جس کاروبار کو ختم کر دیا جائے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا بھی کاروبار تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی اب ان کے سامنے کوئی اور چوائس نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو یہ بالکل برحق ہے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی سکھلاتی ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات پہ شک کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں کیا جا سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنا ایمان پختہ کریں۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ بالکل برحق ہے، جیسے فرما دیا ویسے ہی ہو رہا ہے، ویسے ہی ہوگا۔ ہم جب اللہ کے نبی کی بات کو سن لیں تو ہماری بات کیا ہونی چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا۔ اور اگر ہم کہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی، تو یہ قول آپ لوگوں کا نہیں ہے، یہ قول یہودیوں کا ہے جو کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے۔ باتیں تو سارے سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ہم میں اور یہودیوں میں فرق کب ہوگا؟ جب ہم سننے کے بعد اس کو مانیں گے۔ تو کیا آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات چلی آئے تو ہم اللہ کے نبی کی بات کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو مسجد میں پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ قربانیوں کے اجر و ثواب والی حدیث اللہ ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان غسل کر کے گھر سے آتا ہے، اچھی طرح غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل چل کے پھر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جب خطبہ جمعہ ختم ہو جاتا ہے واپس پلٹ کے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہم سب لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر یقین ہے تو آئندہ جمعے آپ احباب میں سے جتنے احباب اس وقت موجود ہیں یہ سارے کے سارے احباب خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں اس مسجد کے یہ اہل علاقہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے
کہ آپ کس مسجد کے اندر مہینے کا ایک جمعہ جو ہے وہ تو سلفی صاحب جو آپ کے پاس عبدالحمید سلفی صاحب پڑھاتے ہیں اسلام آباد والے، وہ پڑھایا کریں گے۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی خطبات ہیں وہ اس شہر کے عظیم سکالر، اور آپ جانتے ہیں آپ کے پاس بہت ہی بار وہ آ چکے ہیں، حضرت مولانا عظیم اختر صاحب، قاری عظیم اختر صاحب، وہ پڑھایا کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور سچی بات ہے کہ ان کی باتیں سن کے ایمان بڑھ جاتا ہے، دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مد نظر رکھیں، اور آئندہ سے یہ عزم کر لیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ آئندہ کے بعد سے کوئی ایک جمعہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ چکا ہو، اذان شروع ہو چکی ہو اور ہم میں سے کوئی باہر ہو۔ انشاءاللہ ہم مسجد میں ہوں گے۔ اگر آپ کا یقین ہے ہر قدم پہ سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا، اگر یقین ہے تو پھر آپ میں سے کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔